شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار روى البخاري عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال يا عوف اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم استفادة المال ثم موتان يأخذ فيكم كقؤاس الغنم ثم يكون فتنة تدخل كل بيت من العرب ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فياتونكم في 80 غاية وتحت كل غاية 12,000 معزز حاضرین جمعہ، ذی وقار سامعین، اللہ رب العزت کے ہم انسانوں پر جو بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، ان کا شمار ہی ممکن نہیں ہے، لیکن ایک بڑا انعام و احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو، تمام انسانوں کو عقل جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اس نعمت کی بنیاد پر اس انسان نے دنیا میں بے شمار ایجادات، اختراعات کی اور نئی نئی چیزیں دنیا کو دی ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے سراپا خیر ہیں، انسان کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو انسان کے لیے سراپا شر ہیں، انسان کا اس سے نقصان ہی نقصان ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کے لیے نقصان اور فائدہ دونوں ہی ہے۔ یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے، اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نقصان اٹھاتا ہے۔ ایسی ہی ایک چیز جس سے آج سے 25-30 سال قبل دنیا ناواقف تھی، انجان تھی، لیکن آج دنیا کے ہر گوشے میں، ہر خطے میں، ہر گاؤں اور گھر میں نہیں بلکہ ہر شخص کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہ موبائل ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ یہ خیر بھی ہے، یہ شر بھی ہے۔ یہ تو ہم پر اور آپ پر ہے کہ ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جس دین سے نوازا ہے، جو شریعت دی ہے،
اسلام کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں وہ تمام جہانوں کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے، دنیا کے ہر خطے اور ہر گوشے کے لیے ہے۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تعلیمات بھی ہر زمانے کے لیے ہیں، اور اس میں دنیا میں رونما ہونے والی نئی سے نئی چیز کے بارے میں بھی اسلام بنیادی رہنمائیاں، تعلیمات اور ہدایات پیش کرتا ہے۔ اب یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کو کسی بھی آنے والی چیز کے صحیح اور غلط استعمال سے واقف کرائیں اور بتلائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلام ہمیں اور آپ کو قضائے حاجت تک کا طریقہ سکھلاتا ہے کہ ہم کو قضائے حاجت کے لیے جانا کہاں ہے، بیٹھنا کہاں ہے، کیا چیز استعمال کرنی ہے، اپنا کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ساری چیزیں جو اسلام نے باریکی سے بتلائی ہوں، وہ ایسی چیز جس کا استعمال ایک زمانے میں ہر شخص کے لیے عام ہو جائے، وہ اسلام اس کے بارے میں رہنمائی نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس میں اس کے تعلق سے بھی رہنمائیاں موجود ہیں۔ آئیے انہی میں سے چند ضروری امور کی طرف محدود سے متعین وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں۔ پہلی چیز یہ کہ آج کل مارکیٹ میں ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں کہ موبائلز کی دکانوں پر ایک پلان ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، انسٹالمنٹ کا، EMI، ایدی منتھلی انسٹالمنٹ۔ انسٹالمنٹ کو اردو میں سود کہتے ہیں، عربی میں ربا کہتے ہیں، انگریزی کے لفظ سے آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ اور سود کا شریعت میں کیا حکم ہے، اس سے ہم اور آپ بدرجہ اور بخوبی اور اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جس کے امام مسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سودی کاروبار کو لکھنے والے، سودی معاملات میں گواہیاں دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کیا ہے، اور لعنت جن کاموں کے سلسلے میں شریعت میں آتی ہے وہ تمام کام گناہ کبیرہ ہوا کرتے۔ اور ویسے تو سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس لیے انسٹالمنٹ کی جو بھی شکلیں ہیں، پہلی چیز تو وہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض کمپنیاں ایسا بھی آفر کرتی ہیں کہ جس میں ظاہر میں یہ نظر آتا ہے کہ کوئی انسٹالمنٹ نہیں ہے، کوئی سود نہیں ہے، لیکن اس میں بھی جو مارکیٹ ویلیو مثال کے طور پر آپ کا 12,000 کا موبائل مارکیٹ میں ہے لیکن اس میں ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب مارکیٹ سے بجائے آپ اگر انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں تو وہ ڈسکاؤنٹ آپ کو نہیں ملتا ہے، وہ کمپنی سود کے طور پر کاٹ دیتی ہے۔ ایک چیز، ایک خامی اس میں ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ کوئی بھی آپ معاہدہ کریں اس میں ساتھ میں یہ شرط لگی ہوتی ہے کہ اگر آپ وقت پر ادائیگی نہیں کر سکے تو آپ کو سود سمیت دینا پڑے گا۔ تو سود کی شرط لگا لینا، سود دینا نہیں، صرف سود کی شرط لگا لینا کہ اگر ہم نہ دے سکے تو سود دیں گے، یہ بھی آپ کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ چیز خواہ دکاندار ہوں، ہم بیچتے ہوں تو کم سے کم لکھنے والے ہیں سودی کاروبار کے، تو بھی ہم لعنت کے مستحق ہیں، خواہ ہم خریدنے والے ہیں کہ سود دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، تو بھی ہم لعنت کے مستحق ہیں، خواہ ہم اس سود کو لینے والے ہیں تو بھی ہم لعنت کے مستحق ہیں۔ تو پہلی چیز، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مارکیٹ میں آنے والا ہر نیا موبائل ہم اور آپ خریدیں اور اس کے لیے ہم سود جیسے عمل میں داخل ہو جائیں، اس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ دوسری چیز جو اہم بات ہے، موبائل کا اصل کام تو پہلے تھا گفتگو اور بات چیت، اور اسلامی شریعت میں گفتگو اور بات چیت کے آداب جس طرح سے مفصل بیان ہوئے ہیں وہ بہت ہی کسی دھرم اور کسی مذہب میں ایسی تعلیم آپ کو نہیں ملے گی۔ تو گفتگو کے بھی کچھ آداب ہیں۔
سب سے پہلی چیز، جب ہم کسی کو کال کرتے ہیں تو کال کرنے پر ہمارا جو پہلا کلام ہونا چاہیے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہونا چاہیے. ہیلو اور ہائے نہیں ہونا چاہیے، یا ہیلو ہائے کے بجائے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، گفتگو سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے انسان کو سلام کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے سلام کر لیا، گفتگو کا آغاز ہو گیا، لیکن اس پر تو بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں الحمدللہ کہ سلام سے کم ان لوگوں سے جن سے متعارف ہوتے ہیں سلام سے ہی آغاز کرتے ہیں. لیکن ایک چیز اور ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب ہم گفتگو کو ختم کریں، بات چیت کو ختم کریں، تو بھی ہم سلام کے ذریعے سے ہی بات چیت کو ختم کریں. بہت سارے اچھے لوگ، دیندار لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ حافظ، خدا حافظ کا استعمال کرتے ہیں. شریعت نے وداع کے وقت، علیحدگی کے وقت بھی اللہ حافظ اور خدا حافظ کہنے کی تعلیم نہیں دی ہے. برا کلمہ نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، لیکن شریعت نے ہمیں سکھلایا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بھائی سے ملاقات کرے تو اس سے سلام کرے، اور جب مجلس سے اٹھ کر کے جانے لگے تو بھی سلام کرے. فَإِنَّ الْأُولَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، پہلی بار کا سلام دوسری بار کے سلام سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہے، دونوں برابر ہے. جیسے ملنے کے وقت سلام کرنا، ایسے جدائی کے وقت سلام کرنا. تو موبائل سے گفتگو بھی ملاقات ہے، نصف ملاقات ہے. آپ گفتگو کا آغاز کریں تو کریں. دوسری چیز، کبھی ہم موبائل پر فون لگاتے ہیں، کسی اجنبی عورت نے اٹھا لیا. یاد رکھیں، عورتوں سے اگر اجنبی ہیں تو آپ صرف ضرورت کی بات کریں. جس مقصد سے آپ نے فون کیا ہے اس مقصد کی بات کریں. کسی کے گھر میں گھس کر کے اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ پہلو کہ ہم مرد ہیں، اگر گفتگو کریں، کسی عورت نے موبائل اٹھایا ہے، فلاں صاحب ہیں نہیں ہیں، اچھا ان سے کہیے گا آ کر کے بات کر لیں گے. ایک چیز. دوسرے یہ کہ عورتوں کے تعلق سے بھی اسلام نے گفتگو کا ایک طریقہ سکھلایا ہے. سورہ احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلا يخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. جب عورتیں بات کریں تو وہ نرم انداز میں، لچکدار انداز میں، اٹھلا کر کے، ہنس کر کے اس طرح سے بات نہ کریں کہ سامنے والے مرد کے دل میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے، کسی طرح کا لالچ پیدا ہو جائے. صاف ستھرے انداز میں. کسی نے فون کیا، ہم گھر پہ فون بھول آئے ہیں، ہماری بیوی، آپ کی بیوی، ہماری عورتیں، آپ کے گھر کی عورتیں، کوئی بھی اٹھا سکتی ہیں. اٹھانا گناہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے گفتگو کا انداز کیا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس بھی صحابہ کرام آیا کرتے تھے، باقاعدہ دین سیکھتے تھے، دینی باتیں پوچھ کر کے جاتے تھے. یہ چیز حرج کی نہیں ہے. حرج کہاں ہے کہ انداز کیسا ہو. تو جب ہماری گھر کی، آپ کے گھر کی عورتیں فون کو اٹھائیں تو پوچھ لے بھائی کس سے بات کرنا ہے. وہ گھر پہ موجود نہیں ہے، آئیں گے تو میں بتا دوں گی، آپ سے بات کر لیں گے. تو ایک تو یہ بھی نہیں ہے کہ ان سے لڑنا جھگڑنا ہے. قول معروف، سیدھا سادہ انداز، جو کام کی بات ہے وہ کریں، اس کے آگے گفتگو کو نہ بڑھائیں. تو گفتگو کے تعلق سے ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ جب ہم کال کریں کسی کو، اگر اس نے کال کو کاٹ دیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اپنی کال کو اور آپ کی کال کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کے گھر داخل ہونے کی اجازت مانگیں اور وہ کہے کہ آپ نہیں آ سکتے. تو آپ پھر اس وقت تو کم سے کم اس کو کال نہ کریں. اور اگر آپ کی کال کو اس نے ڈسکنیکٹ نہیں کیا ہے، کاٹا نہیں ہے، بلکہ آپ کی پوری رنگ بجی، ایک بار نہیں اٹھایا، 2 بار بجایا نہیں اٹھایا، تیسری بار بجایا نہیں اٹھایا، تو پھر آپ اس کے بعد کال نہ کریں. اس کے بعد کال نہ کریں. کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کسی کام سے گئے. ایک بار آواز دیا، سلام کیا، دوسری بار سلام کیا، تیسری بار سلام کیا، نہیں نکلے تو واپس چلے آئے. بعد میں حضرت عمر بن خطاب نکلے اور پوچھا کہ ہمارے گھر سے کیوں واپس چلے آئے؟ تو کہا کہ بھائی میں نے 1 بار 2 بار نہیں 3 بار آپ کو سلام کیا، جب گھر سے آواز نہیں تو میں واپس چلا آیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جب 3 بار اجازت طلب کرو، اجازت نہ ملے تو پھر واپس چلے آؤ.
تو یہ شریعت کی تعلیم ہے. آپ کی ایک بار گھنٹی بجی, 2 بار گھنٹی بجی, 3 بار گھنٹی بجی, بندے نے آپ کو جو ہے اجازت نہیں دی. حضرت عمر نے کیا کیا تھا؟ ایسا نہیں تھا منع کیا تھا, بس کیا تھا کہ وہ گھر سے نکلے نہیں تھے, تو آپ بھی واپس چلے آئے. ہوتا کیا ہے کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں ایک بندہ 1 بار کال کاٹتا ہے, 2 بار کال ریجیکٹ کرتا ہے, 3 بار ڈسکنیکٹ کرتا ہے, لیکن سامنے والا بار بار کال کرتا چلا جاتا ہے. ایسا تیسرے معاملات میں بھی ہوتا ہے. تو 3 بار سے زیادہ کسی کو کال کر کے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. شریعت ہمیں یہ طریقہ سکھلاتی ہے کسی کے گھر آنے جانے, اجازت لینے, گفتگو کرنے کا شریعت ہمیں یہ طریقہ بتلاتی ہے. 2 اہم باتیں اور. ایک بات تو یہ کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں, یہ گفتگو ایک تو عام جگہوں پر ہوتی ہے, اور 2 ایسی جگہ ہے جس میں سے ایک جگہ مسجد ہے اور ایک جگہ ہے باتھ روم. 2 جگہ. باتھ روم میں گفتگو کرنے سے, بات کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا, لا یخرج الرجلان یضربان الغائط یکشفان عن عورتہما وَيَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ. 2 آدمی اپنی شرمگاہ کھول کر کے پاخانہ اور پیشاب کے لیے نہ جائیں اس حال میں کہ وہ گفتگو کر رہے ہوں ایک دوسرے سے. یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہوتا ہے, سخت ناراض. مقت کا لفظ استعمال کیا ہے, غضب اور غصے اور ناراضگی کا نہیں, بہت زیادہ ناراضگی کے معنی میں عربی میں لفظ آتا ہے. تو کیا ہے, اب تو خیر دنیا نے تھوڑی ترقی کر لی, ورنہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ عورتیں جھنڈ کی جھنڈ جو ہے گاؤں سے جاتی تھیں, اور ابھی بعض گاؤں میں ہوتا ہے, ساتھ جاتی ہے اور وہاں سارے گاؤں کی پنچایت اسی جو ہے کھیت میں ہوتی ہے. تو بات کرنے کا, چاہے یہ مرد حضرات ہوں چاہے عورتیں ہوں, چاہے عام طور پر گھر سے باہر جب جانے کا رواج تھا وہاں بات کرتے تھے لوگ, وہ طریقہ بھی منع تھا. ٹھیک ہے ہم بچپن کے دوست ہیں, ٹھیک ہے ہمارا آپ کا یارانہ ہے, لیکن ہم کو شریعت نے منع فرمایا ہے حالت قضاء حاجت میں گفتگو کرنے سے. تو اب کیا ہوتا ہے, بسا اوقات دیکھو کہ مسجد کے باتھ روم میں بندہ موبائل ریسیو کر کے کہتا ہے ٹھیک ہے بعد میں بات کرنا, ابھی جو ہے ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو یہ طریقہ یہ غلط ہے. قضاء حاجت میں آپ جب ٹوائلٹ اور باتھ روم میں چلے گئے تو وہاں پر بھی بات کرنا آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. دوسری چیز, ہم میں سے بعض لوگ اپنی موبائل کے اسکرین پر, اچھے لوگ ہوتے ہیں, قرآن کی آیتیں رکھ لیتے ہیں ڈسپلے پر, اسکرین سیور پر, یا قرآن ہی رکھ لیا, دعا رکھ لی, اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی رکھ لیے, کلمہ طیبہ رکھ لیا, اور جب کال آتی ہے تو ہمارا اور آپ کا فون آن ہو جاتا ہے. قرآن کی وہ آیت ڈسپلے پر ہوتی ہے, اسماء الحسنی ہوتے ہیں, دعائیں ہوتی ہیں, اور یہ کال کبھی کبھار ہماری کہاں پر آتی ہے, باتھ روم اور ٹوائلٹ میں. یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو اپنے ڈسپلے اور اپنی اسکرین پر گندی تصویریں لگاتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں, بلکہ بہت بڑے گنہگار ہیں. لیکن ہم اور آپ جیسے اچھے لوگ جو اس بات کو غلط سمجھتے ہیں کہ غلط تصویریں لگائی جائیں, فوٹو لگائے جائیں, وہ ایسی چیزیں لگا لیتے ہیں. تو ایسی چیزیں بھی آپ ڈسپلے اور اسکرین پر نہ رکھیں کہ آپ کا موبائل جب آن ہو تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں اور آپ باتھ روم وغیرہ میں ہوں. اور اسی طرح سے اسی حالت میں اگر آپ کال ریسیو کرتے ہیں, بند کرتے ہیں, تو پھر آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں, آپ اس کو چھوتے ہیں. حضرت مہاجر بن قنفذ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ وهو یبول فلم يرد علیہ. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور میں نے آپ کو سلام کیا, آپ پیشاب کر رہے تھے, آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا حتی یتوضا, یہاں تک کہ پیشاب کر کے واپس گئے, آپ نے وضو کیا, ثم اعتذر آئے, پھر مجھ سے معذرت کی اور کہا کہ فإنی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہارۃ, میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا نام لوں مگر پاکیزگی کی حالت میں. تو آدمی جب پاکیزگی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا اس حالت میں گوارا نہ کیا, اور آپ وہ دعائیں, وہ قرآن کی آیتیں اس پر ٹچ کرتے ہیں, اس پر ہاتھ لگاتے ہیں,
اور باتھ روم میں بیٹھ کر کے اس کی جو ہے آن کر لیتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہم اس کو اچھا سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت رکھ لیا, دعا رکھ لیا, اللہ کے نام کو رکھ لیا. یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے, اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز, اگر قرآن کے اندر میموری کارڈ میں پورا قرآن ہوتا ہے, ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس جو لوگ قرآن سے تعلق رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں. میموری کا معنی ہوتا ہے یادداشت, حفظ. جس طرح سے میموری کارڈ میں قرآن ہوتا ہے, ایسے ہی حفاظ قرآن کے سینوں میں بھی قرآن ہوتا ہے. حفاظ چھوڑیے, ہم اور آپ جیسے لوگ بھی چند آیتیں تو کم سے کم ہمارے سینوں میں ہے ہی, نہیں کچھ یاد ہے, سورہ فاتحہ ہے ہی. تو اس کا معاملہ, میموری کارڈ کا معاملہ وہی ہے جو حفاظ کی یا قرآن یاد کرنے والوں کے سینوں کا معاملہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بل هو آیات فی صدور الذین اوتوا العلم, بلکہ یہ قرآن آیتیں ہیں, بل هو آیات بینات, واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے. تو یہ قرآن ہمارے سینوں میں بھی ہے. تو جس طرح سے ہم قرآن اپنے سینے میں لے کر, اپنے سینوں میں یادداشت میں محفوظ کر کے ہم باتھ روم میں جا سکتے ہیں, ایسے ہی اگر میموری کارڈ میں آپ کے موبائل میں ہے تو آپ جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اسکرین 7 پر نہ ہو, ڈسپلے پر نہ ہو, آن ہونے پر نظر نہ آئے, یادداشت میں اس کی پڑا ہوا ہے, اس کی بھی میموری کارڈ میں پڑا ہوا ہے, یہ چیز کوئی نقصان دہ نہیں, اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے. آپ موبائل کو لے کر کے مسجدوں میں جائیں, چاہے آپ ٹوائلٹ میں جائیں, چاہے جہاں جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. دوسری جو مسجد کی ہے, مسجد کے تعلق سے بھی ہمیں کچھ باتوں کا خاص دھیان رکھنا ہو. خصوصی طور پر بعض چیزوں سے مسجد میں منع کیا گیا ہے, مسجد میں ایسا کرنے سے روکا گیا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ تجارت پیشہ ہوتے ہیں, دکانداریاں کرتے ہیں, خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور گراہک کا فون آ گیا, ہم یہیں سے اس کو آرڈر دینے لگتے ہیں, یہیں سے اس کا مول بھاؤ کرنے لگتے ہیں, اس کو بتائیں. یہاں تک کہ بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں, وہ بزنس کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. سنن ابو داؤد کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں, کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البیع والشراء فی المسجد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں خریدنے اور بیچنے دونوں سے منع فرمایا ہے. تو پہلے تو یہ معاملات بہت کم لوگ ہوتے تھے جو آ کر کے مسجد میں ڈیلنگ کریں, لیکن اب یہ معاملات موبائل کی وجہ سے عام ہوتے جا رہے ہیں کہ بندہ نماز پڑھنے آیا ہے, یہیں سے دکان کے معاملات کرنے لگتا ہے. تو شریعت نے منع فرمایا ہے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک, جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں خرید و فروخت کے معاملات کر رہا ہے تو کہو اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں برکت ہی نہ دے. بد دعا کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بد دعا کرنے کے لیے کہا ہے اس شخص کے لیے جو مسجد میں آ کر کے تجارت کے معاملات کرتا ہے. ایک چیز اور, ہم میں سے بعض لوگوں کے موبائل کبھی کبھار مسجدوں میں گم ہو جاتے ہیں, وضو خانے میں چھوٹ گیا, نماز میں رکھ لیا چھوٹ گیا, ایسا ہوتا ہے. لیکن شریعت نے چاہے وہ موبائل کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی گری پڑی چیز, غائب شدہ چیز کا مسجدوں میں اعلان کرنے سے منع فرمایا ہے. اس لیے مسجدوں میں آپ اس کا اعلان نہ کریں, اس کا طریقہ آپ کھوج لیں. یا تو مؤذن صاحب اس کے ذمہ دار ہوں, امام صاحب اس کے ذمہ دار ہوں, متولی صاحب اس کے ذمہ دار ہوں. ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی چیز اگر مسجد میں ملے تو وہ ان کے حوالے کر دی جائے. یا پھر ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے, جیسا کہ میں نے ساؤتھ کی بعض مسجدوں میں دیکھا ہے کہ وہاں سامنے کی طرف, سائڈ کی طرف شیشے کا ایک بڑا سا ڈبہ لگا دیتے ہیں, جو بھی گمشدہ سامان ہے آپ اٹھائیں وہاں سے لا کر کے یہاں رکھ دیں, اور جس کا ہوگا وہ اگلی نماز میں آ کر کے یہاں سے لے لے گا. اس طرح سے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر یہ سارے طریقے نہ بھی ہوں, اگر کسی کو ڈھونڈنا ہو تو مسجد کے دروازے پر نکل جائے اور وہاں جا کر کے پوچھے کہ میرا یہ سامان گم ہوا ہے, کیا کسی کو ملا ہے کہ نہیں ملا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا سمعتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها اللہ علیک, جب تم کسی شخص کو سنو ینشد ضالة فی المسجد کہ وہ مسجد میں گمشدہ سامان کی تلاش کر رہا ہے, اس کا اعلان کر رہا ہے, تو کہو اللہ تعالیٰ تیرا سامان واپس ہی نہ لائے.
تو شریعت نے نہ صرف منع کیا ہے بلکہ ایسے لوگوں کے لیے بددعا کرنے کے لیے کہا ہے کہ آدمی مسجد میں آ کر کے کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے. یہ تو ہوا جس کا سامان گم ہوا ہے اس کی ذمہ داری. لیکن وہ لوگ جو کوئی گرا پڑا سامان پاتے ہیں، خواہ وہ مسجد میں ملنے والا موبائل ہو یا سڑک پر ملنے والا تھیلا، شریعت نے اس کے بارے میں بھی بعض تعلیمات دی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ، گری پڑی چیز کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفھا سنتن ثم اعرف اقاءها وعفاصها ثم استنفق بها، کہ پہلے ایک سامان ہم کو ملا، ایک سال اس کو پہچانوانا ہے کس کا ہے. ایک سال تک ہماری ذمہ داری، ہم تو پا کر کے اس کو رکھ لیتے نا، بڑا سخت معاملہ ہے شریعت کی نظر میں. کوئی سامان ملے تو ہماری ایک سال تک ذمہ داری ہے کہ اس سامان کی حفاظت کریں، لوگوں کو پہچانوائیں، لوگوں کو اس کے بارے میں پوچھیں کہ اس کا سامان ہے. اگر ایک سال تک اس کا مالک نہ آئے پھر ہمیں اجازت ہوتی ہے کہ ہم اس کی تفصیلات یاد کر لیں، کیا سامان ہے، کس کوالٹی کا ہے، موبائل ہے کس کمپنی کا ہے، کس ماڈل کا ہے، کیسا ہے، ساری چیزیں یاد کر لیں. پھر اس کے بعد ہم اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا صدقہ کر سکتے ہیں، اس کو خرچ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب بھی اس کا مالک آئے گا ہمیں اپنی جیب سے وہ چیز واپس کرنی پڑے گی. معاملہ بڑا گمبھیر ہے. آپ دیکھیں کہ ایک سال آپ کو پہچانوانا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اجازت تو ہے اپنے استعمال میں لائیں، لیکن کبھی بھی 2-4 سال بعد بھی بندہ اس کا مالک آ گیا، اس نے ساری تفصیلات بتلا دی تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو واپس کریں، اس کو واپس کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا سارے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے. تو معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ آسان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. ایک چیز، موبائل کے ساتھ چونکہ نیٹ آیا، اس نیٹ کی دنیا میں ایک ٹچ پر، ایک انگلی پر ساری برائیاں اور ساری اچھائیاں آپ کے پاس آ سکتی ہیں. خیر کے متلاشی اچھائیاں موبائل سے حاصل کرنے والے کم ہیں، برائیوں کو ڈھونڈنے والے لوگ زیادہ ہیں. میں نے جو شروع میں حدیث پڑھی تھی صحیح بخاری کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عوف بن مالک اشعری کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ چمڑے کے خیمے میں موجود تھے، تو آپ نے مجھ سے کہا کہ اے عوف بن مالک، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 6 چیزیں نہ آ جائیں. سب سے پہلی، جب تک میں زندہ ہوں تب تک قیامت نہیں آئے گی، میری موت کے بعد ہی قیامت آئے گی، سب سے پہلی چیز. پھر آپ نے کہا ثم فتح بیت المقدس، جب تک بیت المقدس فتح نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی. پھر آپ نے کہا ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، پھر ایک وبا پھیلے گی اور لوگ ایسے ہی مریں گے جیسے بکریوں میں جب بیماری اور وبا پھیلتی ہے تو سارے گاؤں اور علاقے کی بکریاں ایک دم سے مرنا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے شارحین حدیث لکھا کرتے تھے کہ غالباً یہ طاعون امواس کی طرف اشارہ ہے. سن 18 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام میں طاعون پلیگ پھیلا تھا، جس میں بہت سارے صحابہ کرام کو بھی وہ جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، بہت ساری آبادی مر گئی تھی. لیکن اگر آپ آج کے پس منظر میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہیں یہ کورونا ہی نہ ہو، کہیں یہ کورونا ہی نہ ہو، جس کی وجہ سے جب پھیلتا ہے تو جس علاقے میں پھیلتا ہے لوگ بکریوں کی مانند مرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر قبرستان میں جگہیں کم اور شمشان گھاٹ میں جو ہے لکڑیاں کم پڑنے لگتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثم استفاضۃ المال، پھر مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ آدمی کو سونے کے 100 سکے 100 دینار دیے جائیں گے تو بھی وہ خوش نہیں ہوگا، معمولی سمجھے گا. مال کی حرص بھی بڑھے گی اور روپے کی، پیسے کی قیمت گھٹ جائے گی. اور پھر آپ نے کہا ثم فتنۃ تدخل بیت کل بیت من العرب، پھر ایک فتنہ رونما ہوگا جو عربوں کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا. مسند احمد کے الفاظ ہیں ثم تکون فتنۃ تدخل بیت کل شار و مدر، پھر ایک فتنہ رونما ہوگا جو ہر امیر اور غریب کے گھر میں، ہر جھوپڑی اور ہر محل میں داخل ہو جائے گا. مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں ثم تکون فتنۃ تدخل کل بیت من رجل منکم، تم میں سے ہر شخص کے گھر میں وہ فتنہ داخل ہو جائے گا. اور
میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑے فتنے، اس سے زیادہ بڑا فتنہ کوئی ایسا ہو اس وقت جو ہر شخص کے گھر میں نہ ہو۔ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ خیر اور شر دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں اس کے ذریعے پہ آ جاتی ہیں، لیکن ہماری اکثریت کیا ہوتی ہے، جلوتوں میں بھی، لوگوں کے سامنے میں بھی، محفلیں اور مجلسیں لگا کر کے بھی لوگ اس کے ذریعے سے برائیاں کماتے ہیں اور گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ فحش فلمیں دیکھنا، فحش ویڈیو دیکھنا، فحش تصویریں دیکھنا، یہ ساری چیزیں باقاعدہ چوراہوں پر، گمٹیوں پر، پان کی دکانوں پر، چائے خانوں پر، گاؤں سے باہر نکلنے والی پلیا پر لوگ بیٹھ کر کے یہی سب کرتے ہیں۔ ہماری اکثریت ایسی ہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی۔ لیکن میں تعجب اس بات پر ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو سب کی نظر میں برے ہیں۔ بعض اچھے خاصے لوگ، ان کی تنہائیاں کیسی ہیں، ان کی خلوتیں کیسی ہیں، وہ ان کے موبائل سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کی موبائل سے اندازہ کہ ان کی خلوتیں، تنہائیوں میں وہ کس طرح سے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، کیونکہ اب اس موبائل نے ہر شخص کی، چاہے وہ بارش ہو ہماری طرح، چاہے آپ کی طرح بیریش ہو، ہر شخص کی پہنچ میں برائیاں آ گئی ہیں، اور اس برائی کا ارتکاب لوگ تنہائیوں میں زیادہ کرتے ہیں مجلسوں سے۔ یہاں تک کہ جب یہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو دروازہ ذرا سے کھٹکھٹایا تو روح نکلنے لگتی ہے، اپنی بیوی آ جائے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، اپنے بچے داخل ہو جائیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں نظر نہ پڑ جائے۔ یہ ایسا معاملہ ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لعالمن اقواما، میں قیامت سے پہلے آنے والے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یاتون یوم القیامتی بحسنات کامثال جبال تہامہ، وہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، بیزن اور روشن ہوں گی، چمکدار، یعنی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں۔ کوالٹی کیسی ہوگی؟ بیزن، روشن نیکیاں، اچھے اچھے کام، اور کوانٹٹی کتنی ہوگی؟ تہامہ کے جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو بھی گرد و غبار بنا کر کے اڑا دے گا، کوئی حیثیت ان نیکیوں کی نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے کہا، صفہم لنا یا رسول اللہ، جلہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں ایسے لوگوں کی کچھ خوبیاں، کچھ خصوصیات، کچھ اوصاف بتا دیجئے تاکہ ہم بھی کہیں انجانے میں ویسے ہی نہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم من جلدتکم و اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری چمڑی کے ہوں گے، تمہارے خاندانوں کے اپنے لوگ ہوں گے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ اِذَا خَلَوْا بِهِ مَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب تنہائیوں میں ہوں گے تو پھر یہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، حرام کاریاں کریں گے تنہائیوں میں۔ پہلے لوگ تعجب کرتے تھے کہ آدمی جب تنہا ہوگا تو برائی کیسے کر لے گا اکیلا آدمی، لیکن اس موبائل نے بتلا دیا آدمی تنہا ہوگا تو اس کے پاس برائی کے چانسز زیادہ ہیں محفلوں سے اور مجلسوں سے۔ پہلے کیا تھا، لوگ سوچتے تھے کہ بھئی برائی کرنے کے لیے کسی ایک کا تو ہونا چاہیے اس کے ساتھ، لیکن اب برائی کے لیے تنہائیاں زیادہ آسانی فراہم کرتی ہیں۔ تو اس موبائل نے ایک اور دروازہ کھولا ہے، تو یہ شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ اسی سے آپ قرآن پر ریسرچ کر سکتے ہیں، اسی سے آپ احادیث تلاش کر سکتے ہیں، اسی سے آپ علماء کے اچھے بیانات سن سکتے ہیں، اسی سے آپ دنیا کی بڑی سے بڑی لائبریری کی سیر کر سکتے ہیں، اسی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ساری اچھائیاں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے تلاش کرنے والے، اس کی کھوج کرنے والے، اس کے پیچھے لگنے والے افراد کم ہیں۔ لیکن برائیوں کی متلاشی افراد، برائیوں کے پیچھے چلنے والے افراد اور برائیوں کو اپنے قریب لانے والے افراد اس دنیا میں زیادہ ہیں۔ بس ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ برائی ہے، کب ہمارا اور آپ کا دل پھسل جائے اس کے اوپر
اللہ محفوظ رکھے. ہم کو دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں، چونکہ ہماری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی کی ضرورت ہے. یہ موبائل کے بغیر زندگی کا تصور ہی اس زمانے میں نہیں رہا ہے. آدمی بغیر کھائے جی سکتا ہے ایک ٹائم، لیکن ایک دن بغیر موبائل کے رہنا دشوار ہو گیا ہے. تو اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت سے، اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے، لیکن بس اللہ سے دعا بھی کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس کے ذریعے سے حرمتوں کو پامال نہ کریں، اس کا غلط استعمال نہ کریں. اس کے جو طریقے اور جو آداب ہیں اس پر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں گفتگو کا اسلامی طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں مسجدوں کی حرمتوں کو پامال ہونے سے بچائے. اس کے ذریعے سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، وقت تو گزر چکا ہے، بس 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں، کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب مسجدوں میں آتے ہیں تو موبائل کو سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں. پہلی چیز آف کر لیا جائے موبائل، لیکن ضرورتیں ہوتی ہیں کبھی آپ نہ بھی آف کریں تو کم سے کم سائلنٹ کر لیں. موبائل کو سائلنٹ کر کے رکھیں، کیونکہ اس کی رنگ کے بجنے سے آپ کی ہی نہیں کئی لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. اور نمازوں کا معاملہ، مسجدوں کا معاملہ تو یہ ہے، سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فسمعهم یجہرون بالقراءۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا تو لوگوں کو بلند آواز سے قرآن کی قرأت کرتے ہوئے سنا. فکشف الستر، اعتکاف کرنے کے لیے جہاں پردہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پردہ ہٹایا. پردہ ہٹا کر کے لوگوں سے کہا الا ان کلکم مناجم ربہ، سنو تم میں سے ہر شخص جب مسجد میں ہوتا ہے اپنے رب سے چپکے بات کر رہا ہوتا ہے، سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے. کوئی نماز نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. فلا یؤذین احدکم بعضکم بعضا، لہذا تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کو تکلیف نہ پہنچائے. اور کہا ولا یرفع بعضکم بعضا فی القراءۃ فی الصلاۃ، اور تم میں سے کوئی اپنی آواز کو اپنے بھائی کی آواز پر نماز کے اندر بھی بلند نہ کرے. کتنی سخت بات ہے کہ مسجد میں آ کر کے تیز آواز سے نفل نماز میں قرأت کرنا یا تیز آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا، جس سے دوسرے نمازی کی نماز ڈسٹرب ہو جائے، دوسرے نمازی کا ذکر ڈسٹرب ہو جائے، دوسرے کی قرأت میں خلل پڑے، اس سے شریعت نے روکا ہے. پھر ہمارا یہ موبائل اگر نماز کے دوران بار بار بجتا ہے تو یہ کتنی بری بات ہے. اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس پر مزید طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہم میں سے بعض افراد موبائل بجتا رہتا ہے لیکن بند کرنا پتہ نہیں جائز نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے ہیں یا کیا معاملہ ہوتا ہے. وہ نکال کر کے اس کو بند کرنا میرے خیال سے نماز کے خلاف سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید نماز میری خراب ہو جائے گی، لیکن ان کے نہ بند کرنے سے جتنے نمازی ہوتے ہیں سب کی نماز ضرور خراب ہوتی ہے. اور اس کا بند کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز خراب ہو. حضرت عبداللہ بن عباس کی مشہور روایت ہے، کہتے ہیں کہ بتّو عند خالتی میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بار میں نے اپنی خالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رات گزاری. فقلت لها، میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ خالہ جان اذا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فایقظینی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد پڑھنے کھڑے ہوں گے تو مجھے بیدار کر دیجئے گا. کہتے ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت الی جنبہ الایسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. طریقہ کیا ہے کہ 2 نمازی اگر با جماعت نماز پڑھیں تو مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا اور امام بائیں طرف کھڑا ہوگا. یہاں الٹ دیا. حضرت عبداللہ بن عباس بچے تھے بھی، صغار صحابہ میں، کم عمر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو عبداللہ بن عباس بھی بچے تھے، خالہ جان کے پاس گئے تھے، شوق تھا اللہ کے رسول کے ساتھ تہجد پڑھنے کا، لیکن جب کھڑے ہوئے تو نہیں جانتے ہوئے بائیں طرف کھڑے ہو گئے. یہ غلطی ہوئی. اس غلطی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فآخذ بیدیہ من شقہ الایمن، آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے پیچھے سے یوں کر کے مجھے اس طرف سے پکڑا اور پکڑ کر کے نماز کی حالت میں مجھے اپنے داہنی طرف لے آئے. کہتے ہیں فَإِذَا أَغْفَيْتُ، بچہ تھا. اللہ کے رسول کی تہجد کی نمازیں کتنی طویل ہوتی ہیں کہ صحابہ بیان کرتے ہیں حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی. جو تہجد کی نماز اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ نوافل کی ادائیگی میں آپ کے پیروں میں ورم اور سوجن آ جاتا تھا. تو کہتے ہیں میں اونگھنے لگا.
بچہ رات کی نماز اونگنے لگا، کہتے ہیں فیاخذ بشہوہ، جب میں سونے لگتا تو میرا کان پکڑ کر کھینچتے نماز کی حالت میں۔ اب بتائیے آگے سے پیچھے لانے میں اللہ کے رسول کی نماز نہیں خراب ہوئی اور نہ عبداللہ بن عباس کی نماز خراب ہوئی، کان پکڑنے میں بار بار نماز نہیں خراب ہوئی، لیکن ہم میں سے بعض لوگوں کا موبائل صرف آف کر لینے سے یا اس کو ڈسکنیکٹ کر دینے سے، کال کو ریجیکٹ کر دینے سے نماز خراب ہوتی ہے، حالانکہ اس چکر میں وہ کتنے لوگوں کی نماز خراب کرتے ہیں۔ اس پر بطور خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر بھول بھی جائیں ہم اور آپ، اور بھولنا ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہم بھی بھولتے ہیں، آپ بھی بھول سکتے ہیں، کوئی بھی بھول سکتا ہے، یہ معیوب نہیں ہے۔ معیوب یہ ہے کہ بھول جائیں، آپ کی گھنٹی بجے اور آپ بند نہ کریں۔ تو میرے بھائی جب بھی بھولے گھنٹی بجے آپ نکالیں جیب سے اور موبائل بند کر دیں، اس سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی نماز سے آپ کا دھیان ضرور ہٹے گا، لیکن سب کی نماز ایک تو خراب نہیں ہوگی اور دوسرے آپ کی نماز بھی باطل ہونے والی اتنے عمل سے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ تو ہمیں اپنی زندگی میں، اپنی پوری زندگی کے تمام اعمال میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام و ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم والرؤوف الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وعالی وأولى وجل وأتم وأكبر۔